أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. میری محترم مائیں اور بہنیں، کوئی مجبوری کی وجہ سے آپ کی ڈلیوری ہوئی اور مائک میں تھوڑی مسٹیک ہونے کی وجہ سے تھوڑا آپ کا وقت لگ گیا. اس لیے مختصر آپ کے سامنے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہو گیا ہے. ایک بہت بڑا پیغام ہم کو دے کے کہ رمضان جا رہا ہے. اب ہم ایک ایسی ترتیب کے اوپر چل رہے ہیں کہ ہر ایک کو نماز کا احساس ہوتا ہے، ہر ایک کو تراویح کا بھی احساس تھا، قرآن پاک کی تلاوت کی بھی ذمہ داری سمجھ کر کے تلاوت کرتے رہے اور استغفار اور ذکر و اذکار بھی کرتے رہے. اللہ کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے یہ ساری عبادتیں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، تراویح پڑھی گئی اس کو بھی قبول فرمائے، جو بھی دعائیں مانگی گئی اللہ تعالیٰ تمام تر دعاؤں کو قبول فرمائے. اور میں تو خاص کر کے ہماری ماں بہنوں پر مستورات کے لیے یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ اللہ نے ہماری ماں بہنوں کو ڈبل ثواب کا موقع دیا. ایک تو وہ ساری عبادتیں جو مرد کرتے ہیں وہ ساری عبادتیں ہماری ماں بہنیں بھی کرتی رہی. تراویح اگر مرد پڑھتے ہیں تو عورتیں بھی پڑھتی ہیں، تلاوت بھی وہ کرتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں. جتنی عبادتیں مردوں نے کی تمام تر عبادتیں ہماری ماں بہنوں نے بھی کی. بلکہ 5 جوان بیٹیوں کے بارے میں سنا گیا اور ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اتنی زیادہ مشغولی کے ساتھ کرتی رہی کہ 10 قرآن تک انہوں نے مکمل کیے. 3 دن میں ایک قرآن پورا کیا. 5 جوان بیٹیوں کے بارے میں سنا گیا کہ 2 دن میں پورا قرآن کر دیا. 1 دن میں 15 پارے فجر کے بعد سے بیٹھتی ہیں، لگاتار پڑھتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی جوانیوں کو قبول فرمائے. اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، جوانی کے روزے پسند ہیں، جوانی کے سجدے پسند ہیں، جوانی کی تلاوت اللہ کو پسند ہے، جوانی کی دعائیں اللہ کو پسند ہیں. اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہم کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. ہم اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر بھی ہمارے دل میں ہے. ایک تو کما حقہ رمضان کی جو قدردانی کرنی چاہیے ہم سے نہیں ہو سکی. اللہ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت بیان کی قرآن کے اندر، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ میرے نیک بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں. کم سونے کا مطلب یہ نہیں کہ باتوں میں، موبائل میں، لغویات کے اندر مشغول ہوتے، یہ مطلب نہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون کا مطلب میرے نیک بندے اور میری نیک بندیاں راتوں کو بہت کم سوتی ہیں. کیوں؟ عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے. اور ایک بات آگے قرآن نے بیان کی، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. صبح کے وقت کا مطلب سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے. تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ کے نیک بندے اور بندیاں استغفار کرتے ہیں. استغفار کا مطلب یہ ہے دعا کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اللہ کے سامنے گریہ گزاری کرنا، اپنی بخشش مانگنا، گناہوں سے اللہ درگزر کرے ایسی مغفرت چاہنا. اس کو کہتے ہیں یستغفرون. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ 2 آیتیں سنی اللہ کے نبی سے کہ
کہ اللہ کے نیک بندے رات کو کم سوتے ہیں اور صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار تو کس کا ہوتا ہے؟ استغفار تو اس کا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے. یہ تو قرآن نے ایسی بات بتائی کہ رات کو تو کم سوتے ہیں, عبادت میں مشغول رہتے ہیں. تو کوئی آدمی نیک عمل کرے تو نیک عمل کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا, یا اللہ میں توبہ کہ میں نے نیک عمل کر دیا. توبہ تو گناہ کے بعد ہوتی, استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے. اور قرآن میں تو ہم کو ظاہر میں کچھ فرق نظر آتا ہے کہ رات کو کم سوتے ہیں اس لیے کہ ان کی رات عبادت میں گزر جاتی ہے. اب جب رات عبادت میں گزری تو اب استغفار کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ خوش ہونا چاہیے, اللہ سے امید رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رات کی عبادت کو قبول کریں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا جب اللہ کے نبی سے کہ اس کا مطلب کیا, رات کو عبادت کرتے ہیں اور سحر کے وقت یعنی صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ عائشہ اللہ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں کی یہ بہت اچھی خصلت ہے کہ راتوں کو تو عبادت کرتے ہیں, صبح میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. کا مطلب وہ صبح کہتے ہیں کہ ہمارے مولا رات کو عبادت کرنے کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے. ہم کو رات جس طرح گزارنی چاہیے تھی ہم نہیں گزار سکے, اس کو استغفار کہتے ہیں. تو ہم بھی یہ پہلے روزے سے لے کر آج تک جتنے ہمارے روزے ہوئے ہم ضرور قبول کرتے ہیں کہ اس میں ہماری کوتاہیاں ہوئی, کمیاں ہوئی. عبادتوں کے اندر ہو سکے تو کمی کوتاہی رہ گئی, تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ماں ابدنا فحق عبادتی, کہ ہمارے مولا تیری عبادت کا جیسا حق ہے وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے. جیسے روزوں کی پابندی ہے نہیں کر سکے. وہ سجدے جو صحابہ کرتے تھے, تابعین کرتے تھے, تراویح میں سجدے کرتے تھے, وہ سجدے ہم نہیں کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے فطر کے ذریعے یہ ساری کمی کوتاہیوں کو پورا کر دیا. ایک بندہ اور ایک بندی اپنی طرف سے صدقے فطر ادا کر دے, رمضان کے روزوں کے اندر جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں پورا کرے گا. آج کل ہماری ماؤں اور بہنوں سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھریلو کام کاج کے باوجود عبادتوں کے اندر مشغول رہتی ہیں, اپنے شوہر اور بچوں کے حقوق کو ادا کرنے کے باوجود وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہیں. اللہ نے ان کو ڈبل ثواب کا موقع دیا اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائی, تو ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. اب میری ماں اور بہنیں, جب ہم اس عبادت کی راہ پر آ گئی تو رمضان مبارک کے بعد بھی ہمارا یہی طریقہ رہنا چاہیے. خاص کر اس بات کو سمجھنا ہے, ہم دیکھتے ہیں مسجدیں آباد ہوتی ہیں, مسجدوں کے اندر جگہ نہیں ملتی, عام نمازوں کی حالت بھی یہی ہوتی ہے جیسا لگتا ہے کہ جمعہ کی نماز ہے. لیکن جیسے ہی رمضان پورا ہوتا ہے تو وہی مسجدیں ویران بن جاتی ہیں. حالانکہ لوگ وہی ہوتے ہیں, محلے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں, لیکن مسجدوں کی حالت یہ ہو جاتی ہے. اسی طرح ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر بھی ہم غفلت دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے بعد قرآن مجید ایسا بند ہوتا ہے, اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور سارے ثواب کے لیے پڑھ لیا تو الگ بات ہے, باقی قرآن بھی بند ہو جاتا ہے. اسی طرح اور بھی جو تقویٰ والی زندگی ہوتی ہے کہ گھر میں رہنا, گھر میں رہ کر کے گھریلو ماحول کو زندہ کرنا, گھر کے اندر عبادتوں کو زندہ کرنا, نماز کو زندہ رکھنا, ذکر و اذکار کو زندہ رکھنا, تعلیم پابندی کے ساتھ سننا, تعلیم پابندی کے ساتھ کرنا, اڑوس پڑوس کے اندر جہاں گھر کے اندر تعلیم ہو تو وہاں سننے کے لیے جانا, کہ یہ مائک کے اوپر جو قرآن شریف کی تلاوت بجائی جاتی ہے تو وہ بھی عورتیں پابندی کے ساتھ قرآن لے کر بیٹھتی ہیں اور اپنے قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہیں, قرآن سنتی ہیں, قرآن کی ہر لکیر کے اوپر انگلی رکھتی ہیں,
انگلی رکھ کر کے سن کر کے اپنے قرآن کو درست کرنے کی کوشش کرتی ہیں. کتنا عجیب ماحول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن ماحول پیدا کر دیتا ہے. لیکن رمضان جیسے ہی پورا ہوتا ہے ساری کی ساری غفلتیں جو 11 مہینوں کے اندر ہوتی ہیں وہی واپس چلی آتی ہیں. اس لیے رمضان جاتے جاتے ایک بہت بڑا پیغام دے کر جا رہا ہے کہ اللہ کے بندوں اور بندی میں تو الوداع ہو رہا ہوں. دیکھو ہم چلے جائیں گے، رمضان کوئی چلے جانے والا نہیں، رمضان تو بار بار آئے گا. دور صحابہ میں اللہ کے نبی کے زمانے سے شروع ہوا، جب روزے فرض ہوئے وہاں سے لے کر آج تک چلا آیا ہے رمضان. لوگ آتے گئے چلے گئے، آتے گئے، قبرستان کے حوالے ہو گئے. ہم بھی ایک دن مٹ جائیں گے، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، لیکن اللہ کا یہ فریضہ اور اللہ کا یہ حکم وہ تو لگاتار آتا رہے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کے اندر آخری موقع ہو. ہم اٹھتے ہوئے جنازے دیکھتے ہیں، لوگوں کو قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. یہ سمجھ کر کے جیسے ہم نے نمازوں کے لیے اپنے آپ کو پابند کر دیا، اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے اور گھروں کے اندر رہ کر کے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا اور گھریلو ماحول کو پاکیزہ بنانا. ابھی ہمارے بچوں کو پاکیزہ ماحول کی ضرورت ہے، بچیوں کو بھی بچوں کو بھی. جتنا ماحول گھر کے اندر غفلت والا ملتا ہے وہی غفلت باہر آتی ہے. آج ہماری بچیوں کے اندر، جوان بیٹیوں کے اندر عبادت اور تلاوت کے بجائے اپنا زیادہ تر وقت موبائل کے پیچھے کیوں خرچ ہوا؟ 2-2 3-3 4-4 کلاک تک یہ موبائل ہاتھ سے ہٹتا نہیں. کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ ماحول ویسا ملا. اور یہ اتنی بڑی خطرناک وبا اور مصیبت ہے کہ اس میں پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. کتنی جوان بیٹیاں ضائع ہو گئی، کتنے جوان بیٹے ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے. اور ایسے برباد ہو گئے کہ الٹے دوسرے گناہوں کے اندر گرفتار ہو گئے اور اپنی اللہ کی دی ہوئی جوانی سے ہاتھ کھو بیٹھے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب رمضان کے اندر ہم نے اس سے پرہیز کیا اور زیادہ تر وقت ہم نے عبادتوں کے اندر گزارا، تو ہم یہی پابندی کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت عبادتوں میں، قرآن کی تلاوت میں. دیکھو ماحول بدتر سے بدتر ہو رہا ہے، دنیا کے حالات بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں، مصیبتیں نئی کی نئی پیدا ہو رہی ہیں. مصیبتیں ایسی آتی ہیں کہ لوگ عاجز آ جاتے ہیں، دنیا عاجز آ جاتی ہے. دنیا کے ہر کونے کے اندر پریشان ہیں. فلسطین کے حالات دیکھو دن بدن بدتر ہو گئے. اسی طرح بیماریاں بھی نئی ایسی بڑھ رہی ہیں کہ اللہ نے ڈاکٹروں کو اور تمام لوگوں کو تھکا دیا. کچھ لوگوں کے لیے نعمت بن جاتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے. تو حالات جس طرح ہم دن بدن قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، دجال کے فتنوں کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور دجال کے زمانے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ایسے نئے فتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے. آگے چل کر کے نہ جانے ان کے حق میں کیسے حالات آتے ہیں اور کیسی مصیبتیں آتی ہیں. اس کے لیے ہماری ضروری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی خوب اچھی سے اچھی تربیت کریں، گھروں کے اندر رہ کر کے، اور خاص دعاؤں کا اہتمام کریں. باقی جتنے ایام بچ گئے ہیں ان کو دعاؤں کے اندر گزارے، استغفار کے اندر گزارے، غفلت کے اندر نہ گزارے. ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات. بندہ پورا مہینہ تھکتا ہے، اللہ کی بندیاں پورا مہینہ تھکتی ہیں. تھکنے کے بعد ایک مزدور اپنا روزگار لینے کے لیے اپنے مالک کے پاس آتا ہے. ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہم نے پورا مہینہ مزدوری کی، پہلے روزے سے لے کر آج تک ہم نے مزدوری کی. مزدوری میں چاہے پھر روزے ہو، پھر روزے کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہو،
ساری کی ساری ہم نے مزدوری کی. اب ہمارے لیے ایک رات آ رہی ہے جس دن عید کا چاند دکھے مغرب کے وقت. وہ چاند رات جو ہوتی ہے وہی چاند رات لیلۃ الجائزہ ہے. اسی رات سے لوگ غفلت کھا جاتے ہیں کہ چلو اب رمضان پورا ہو گیا, اب رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا. نہیں, یہ تو ایسے ہو گیا کہ رمضان ایک آدمی پورا دن تھکتا رہا, شام کے وقت اپنا روزگار لیے بغیر بھاگ گیا. یہ تو مزدور پورا دن تھکتا رہا, شام کے وقت پیسے لیے بغیر چلا گیا. یہ تو ایسی بے وقوفی ہو جائے گی. اس لیے ہم اس رات کو ضائع نہ کریں. جیسے ہم نے لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر دیکھا کہ کچھ مسجدوں کے پاس سے گزرنا ہوتا تھا, مسجدوں کے اندر کئی بیچارے بڑے بڑے ان راتوں کے اندر عبادت کرتے نظر آتے تھے. کئی جوان لڑکے بھی نظر آتے تھے کہ جو شب قدر کی 5 راتیں بتائی جاتی ہیں, ان راتوں کے اندر وہ 12 بجے مسجد میں آتے تھے, سحری تک مسجد میں رہتے تھے. کتنے لوگوں نے ان 500 راتوں کی قدردانی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کریا گزاری کی ہے. تو یہ بہت خوش قسمتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیلۃ الجائزہ میں ہمیں انعام دے دے. انعام کی رات اتنی بڑی ہے کہ اس رات کے اندر تو اللہ تعالیٰ ہم کو نامۂ اعمال میں جتنے گناہ ہیں اسے پاک کر دیتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب بندے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجدوں میں, عیدگاہ میں, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے اعلان کرتا ہے کہ دیکھو تم سب گواہ رہو, یہ مزدور بندے ہیں, مزدور بندیاں ہیں. اب انہوں نے پورا دن پورا مہینہ محنت کی, اب ان کو تنخواہ دی جا رہی ہے, مزدوری دی جا رہی ہے. فرشتے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا مزدوری دی جا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو ان کی مزدوری یہ ہے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا, ان کے سارے گناہوں کو میٹ دیا, ہم نے ان کی مغفرت کر دی. اس لیے میری ماں اور بہنیں, رمضان پورا ہو اور عید کا چاند دکھے, اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے اور اس رات کی خاص قدردانی کریں. اور ابھی تو ماحول کو ہم دیکھ رہے ہیں, کہیں جانے کا تو کسی کو موقع نہیں ملتا کہ جو عید کے موقع پر لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کے بہانے سے سب لوگ تو ہیں, سب لوگ ہو چکے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. جب بندے یوں زبانوں سے روکے جاتے اور نہیں رکتے تو اللہ کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں. اللہ تعالیٰ اس قانون کے تحت میں بندوں کو باندھ دیتا ہے. اللہ اسباب کا پابند نہیں, اللہ مسبب الاسباب ہے. جس طریقے سے بھی اللہ چاہے بندوں کو گناہوں سے روک سکتا ہے. تو ایسے تو سب کو گھروں کے اندر کر دیا, دیکھنے کی جگہ جتنی بھی اللہ نے لاک کر دی, سب لاک کروا دی کہ بند کرو. بند نہیں کیا تو لاشیں پڑ جائے گی, مر جاؤں گی, گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی, کورونا لگ جائے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کو لاک کروا دیا. ویسے نہیں مان رہے تو ویسا منوایا, مانو ورنہ منوائے جاؤں گے. 2 قسم کے قاعدے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں. اور خاص کر کے میری ماں اور بہنیں اور خاص کر جوان بیٹیاں اپنے لباس کے اوپر بہت توجہ دیں, لباس پر بہت دھیان دیں. آج کل ایسا پہناوا ہے کہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ میری امت کی عورتیں ایک زمانے کے اندر کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی. برہنہ کا مطلب کپڑے بغیر کی ہوگی, برہنہ ہوگی. اور ایسا پہناوا پہنے گی کہ یا تو بہت چست اور ٹائٹ کپڑے ہوں گے یا بہت پتلے اور باریک ہوں گے یا ادھورے اور کم کپڑے ہوں گے. ایسے کپڑے پہننے والی عورتیں, ان پر اللہ اور اس کے رسول اور تمام بندوں کی لعنت ہے. تو ہم اس لعنت میں نہ رہے. دیکھو اللہ کا غضب ہے, اللہ کے غضب کو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو بیماریوں کے اندر پھنستا ہوا دیکھ رہے ہیں, طرح طرح کے حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے زیادہ غصے کو ہم دعوت نہ دیں. اللہ کا غضب جب کسی قوم کے اوپر نازل ہوتا ہے, اللہ کا غضب اور اللہ کے عذاب کا کوڑا جب کسی قوم کے اوپر برستا ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے وہ قوم گر جاتی ہے، اور پھر طرح طرح کے حالات نئے نئے آتے ہیں، سختیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنی بیٹیوں پر خاص نظر رکھیں، خاص توجہ دیں۔ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جوان بیٹیوں پر نظر رکھے، ان کے ہر حرکت کے اوپر نظر رکھے، اور ان کی نماز کے اوپر نظر رکھیں کہ میری بیٹی اس کی عبادت کیسی ہے، میری بیٹی کی نقل و حرکت کیسی ہے، اس کا پہناوا کیسے ہے۔ یہ ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تو ذمہ داری سمجھ کر کے ہم اس سے بہت دور رہیں۔ عبادت کے اندر ہماری تو خوشی بھی عبادت ہوتی ہے، خوشی بھی عبادت ہے۔ ہم جب کبھی بھی کوئی خوشی آئے تو ایمان والا خوشیوں میں آگے نہیں بڑھ جاتا، جب کوئی غم آئے تو غم کے اندر ماتم نہیں کرتا۔ ہماری خوشیاں بھی اللہ کی رضامندی کو دیکھتی ہیں، اور ہماری غم بھی اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو فضول خرچی نہ کرے، اور جہاں تک ہو سکے صدقہ فطرہ کو ادا کرے۔ صدقہ فطرہ واجب ہے، بیوی اپنی طرف سے دے، شوہر اپنی طرف سے دے، اور جو معصوم بچے ہیں ان کی طرف سے شوہر صدقہ فطرہ ادا کرے گا۔ لیکن اگر کسی کے شوہر نے اپنی طرف سے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، تمام کی طرف سے اگر صدقہ فطرہ ادا کر دیا تو صدقہ فطرہ ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطرہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ذریعے جو کوئی کمی کوتاہی رمضان کے اندر رہ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے پوری کرے گا۔ جیسے کہ روزانہ ظہر کے بعد تعلیم میں جو مسائل آتے ہیں وہ مسائل بعض ہماری مذکورات سنتی رہتی ہیں، اسی طریقے سے مائک کے اوپر بھی مسائل بتائے جاتے ہیں، وہ بھی تمہارے سامنے آتے ہیں۔ صدقہ فطرہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، تو صدقہ فطرہ زیادہ نکالیں گے۔ اگر ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے تو اپنی وسعت کے مطابق نکالیں گے۔ اب اس میں کیا ہے، اس مسئلہ کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ایک صدقہ فطرہ تو گیہوں کا ہوتا ہے، ایک صدقہ فطرہ جو سے نکالا جاتا ہے، ایک صدقہ فطرہ کشمش کا ہوتا ہے، اور ایک کھجور کا ہوتا ہے۔ اللہ نے غریبوں کا بھی خیال کیا، درمیانی وسعت والے کو ان کا بھی، اور زیادہ وسعت والے کو ان کا بھی خیال کیا۔ اگر ہم کو اللہ نے نعمت دی ہے، مال دیا ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، تو ہم صدقہ فطرہ لولا لنگڑا ادا نہ کریں 50 روپے والا، بلکہ ہر ایک کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، ہر ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطرہ کھجور کے نصاب سے نکالے یا کشمش کے نصاب سے نکالے۔ اگر زیادہ پیسے اللہ نے دیے ہیں تو کھجور کا نصاب ایک کی طرف سے کم 600 650 روپے بنیں گے، 500 روپے دے ایک کی طرف سے۔ اور کشمش کا، کشمش یعنی وہ سوکھی دراکش ہوتی ہے، اس کو کشمش کہتے ہیں، وہ نکالنی ہے 3.5 کلو گرام۔ 3.5 کلو گرام کی قیمت بنتی ہے 900 روپے یا 1000 روپے۔ اگر فیملی مختصر ہے اور ہاتھ میں گھر میں پیسے ہیں تو پھر ایک آدمی کی طرف سے 900 روپے کا انداز رکھے، دوسرے کی طرف سے 900 روپے، تیسرے کی طرف سے۔ یہ تو زیادہ مالدار ہو ان کے لیے، درمیانی ہو ان کے لیے کھجور کا نصاب ہے کہ 600 روپے، 500 روپے یا 700 روپے۔ اور جو بھی 3.5 کلو گرام ہے، جو کے اندر 110 یا 112 یا 120 روپے بنتے ہیں ایک آدمی کی طرف سے۔ تو 3-4 لوگ ہیں تو ہر ایک کی طرف سے 120 روپے۔ اور اگر گیہوں ہے تو گیہوں کے اندر تو 2.25 کلو گرام ہے، 2.25 کلو گرام کے اندر زیادہ سے زیادہ 50-60 روپے بنتے ہیں، ایک آدمی کی طرف سے 50 روپے، دوسرے کی طرف سے۔ اگر 4 ہیں تو 200 روپے ہوں گے، 6 ہو تو 300 روپے بنیں گے سب کی طرف سے۔ یہ تو ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس وسعت بہت کم ہے۔ ہر ایک کو صدقہ فطرہ نکالنا چاہیے، ہر ایک کو نکالنا چاہیے۔ غریب کو بھی چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے بچا کر کے وہ اپنی طرف سے 50 روپے بھی کم سے کم نکالے، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں
جو بھی غریب ہو ان کو یہ صدقے فطر دے دینا چاہیے، عید سے پہلے دے دینا چاہیے، تاکہ غریبوں کی بھی عید ہو جائے اور غریب بھی ہماری خوشیوں کے اندر شامل ہو جائے۔ ان مسائل کو بہت توجہ سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ بیچارے غفلت میں ایسے مسائل پر عمل نہیں کرتے، تو یہ مسئلہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھوا لینا چاہیے، تاکہ ہمارا رمضان ایسا مکمل ادا ہو کہ اس میں رت کی برابر کمی کوتاہی نہ ہو۔ اس کا بہت خیال کریں۔ ہم کو معلوم ہے کہ آپ وہاں گرمی میں بیٹھی ہوئی، یہ تو اتفاق کی بات ہو گئی کہ مائک میں بھی پرابلم ہو گیا، ساتھ ساتھ میں لائٹ بھی چلی گئی۔ پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد کسی موقع پر اچھی طرح جو بھی ہوگا بیان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامہ، ویا رب لک الحمد حمدا مولا مع وجودہ، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ مولا ہم سب کی مغفرت فرما، مولا ہم مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں تیری بندیاں بھی مغفرت کی آس رکھ کر کے تیرے در پر آئی ہیں۔ مولا مبارک مہینہ ہے، آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، لیلۃ الجائزہ ایک بہترین رات کا موقع تو نے ہم کو دیا ہے۔ مولا اس کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما، امت کے مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں تمام کی مغفرت فرما۔ مولا اگر اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ تو دنیا بھی ہار گیا اور آخرت بھی ہار گیا۔ تیرے حبیب نے اور جبرائیل علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے حق میں دعا فرمائی ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اپنی زندگی میں اور اس کی قدردانی نہ کرے اور اپنی مغفرت نہ کرائے، اپنے آپ کو معاف نہ کرائے، ایسے لوگوں کے حق میں تیرے پیارے حبیب نے دعا فرمائی۔ مولا ایسی بد دعا سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کی بھی مغفرت فرما، اور جنہوں نے رمضان کو غفلت سے گزار دیا ان کی بھی مغفرت فرما، اور ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ ہماری ماں بہنوں نے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت کی اور کمزور دعائیں کی ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ لوگ طرح طرح کی کیسی کیسی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، بیماریوں میں، روزگار میں، روزی کی تنگیوں میں، حالات اور مصیبتوں میں، خوف اور ڈر میں، کبھی تو اپنے بچوں کی طرف سے الگ الگ قسم کی پریشانیاں لوگوں کے گھروں کے اندر ہیں۔ مولا کریم تو اچھی طرح واقف ہے، تو عالم الغیب ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ مولا تو تمام کا دکھا سننے والا ہے، تمام دکھیوں کی دکھ کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، تمام دکھیوں کی پکار اور آواز کو تو سنتا ہے۔ مولا ہماری ماں بہنوں کے اندر کتنی ایسی ہوں گی کہ جو اپنی پریشانی کو مخلوق کے سامنے پیش نہیں کرتی ہوگی، لیکن رات کے وقت جب اپنے ہاتھ اٹھاتی ہوں گی تو گرم آنسو بہا کر کے تیرے دربار میں اپنی پریشانی کا اظہار ضرور کرتی ہوگی۔ مولا تو ہر ایک کی پریشانیوں کو جانتا ہے، تمام کی مشکلات کو آسان فرما، تمام کی مشکلات کو دور فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ مولا آئی ہوئی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اور جو لوگ آئی ہوئی بیماریوں اور وائرس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں مولا کریم ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ تیری رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ نیک کاموں کا ذوق شوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ گناہوں کی سخت سے سخت نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ مولا رمضان نے ہم کو جس زندگی پر ڈالا ہے اسی پر 11 مہینے تک چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ موت تک وہی تقوی والی زندگی عطا فرما۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قبر کی منزل ہمارے لیے آسان فرما، میدان حشر کی منزل ہمارے لیے آسان فرما۔
حساب کتاب ہمارے لیے آسان فرما، مولا کریم ہم تمام کی بخشش فرما، منکر نکیر کے سوال جواب ہمارے لیے آسان فرما، مولا داہنے ہاتھ کے اندر نام اعمال عطا فرما، الٹے ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے دیے جانے سے ہماری حفاظت فرما، مولا خیر کی لائن سے تیرے پیارے حبیب نے جو کچھ مانگا اپنی امت کے لیے تمام کا حصہ مقدر فرما، مولا جتنے بھی ہمارے قیدی جیل کی سلاخوں میں ہیں مولا ان کو باعزت رہائی عطا فرما، جو کوئی قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے قرض کی اسباب، قرض کو ادا کرنے کے اسباب اس کے لیے مہیا فرما، اس کے لیے اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما اور اس کو قرضوں سے رہائی عطا فرما، مولا جو بوجھ